آج آپ سے ایک سوال میں یہ سمجھنا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہیں جو ہمارے روحانی سلسلے ہیں، حضرت 4 مشہور سلسلے ہیں، تو سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، تو صحابہ کرام ان میں سے کوئی سلسلوں میں تو نہیں داخل تھے، وہ تو نہیں کہلاتے تھے سہروردیاں یا قادریاں یا چشتیاں ہیں، تو حضرت لیکن ہمارے جو مشائخ ہیں وہ ان سلسلوں میں داخل ہونے کا پہ بڑا زور دیتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے حضرت کہ اتنا زور کیوں ہے اس کے کہ صحابہ کرام تو ان میں سے کوئی بھی سلسلے کے فرد نہیں تھے، تو آپ ایک عام انسان کیوں اس پہ بنے؟ اچھا سوال ہے جی، لیکن بالکل صحابہ کرام تھے، صحابہ چشتی بھی تھے، قادری بھی تھے، سہروردی بھی تھے، نقشبندی بھی تھے، اچھا، ہاں صحابہ تھے۔ وہ یہی تو کیسے؟ مسٹیک ہے کہ اچھا، آپ یہ سمجھے صحابہ نہیں تھے، لہذا آج مشائخ کیوں زور دیتے ہیں کہ جب آپ چشتی صابری، بلکہ نام کے ساتھ لکھتے ہیں چشتی قادری، صحابہ تو نہیں لکھتے تھے، صحابہ تھے، لکھے نہ لکھے لیکن صحابہ تھے۔ اچھا، مجھے بتائیے صحابہ کے زمانے میں ڈی این اے تھا؟ نہیں، نہیں تھا یا دریافت نہیں ہوا تھا؟ تھا نا۔ جی جی صحابہ میں انسان تھے، انسانوں میں ڈی این اے تھا کہ نہیں؟ جی جی لیکن اس وقت ڈی این اے کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں کیوں نہیں آتا؟ جی آج کیوں ہے؟ جی آج وہ آرگنائز کر کے اس کو دریافت کر لیا، یہ ڈی این اے، جی اس ڈی این اے کے اندر یہ اوصاف ہے۔ اور آپ جانتے ہیں خود میڈیکل سائنس کہتی ہے ہر انسان کے جینز کے ذریعے سے ڈی این اے سے وہ جینز کے سارے اوصاف پتہ لگا لیتے ہیں کہ یار یہ ڈی این اے، لیکن ڈی این اے اب آپ کہیں کہ آپ کا ڈی این اے کیا، آپ کا او پازیٹیو ہے، آپ کا بی نیگیٹو ہے خون کا، تو نبی صحابہ کا کیا تھا؟ صحابہ کو تو کہیں ذکر نہیں آتا کہ ابو بکر کا او پازیٹیو خون کا گروپ تھا یا جو اے پازیٹیو تھا، بالکل، تو اس کا مطلب تھا ہی نہیں ہے یا ذکر نہیں ہے؟ ذکر نہیں، لیکن تھا تو صحیح، بالکل، اس کا مطلب تھا، لیکن وہ جو ہے تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ چیزیں آرگنائز ہوتی گئی، ترقی کرتے چلے گئے، تو نتیجہ ہے کہ وہ چیزیں آج ظاہر ہو گئیں۔ آج ڈی این اے کا دعویٰ کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ بابا آدم کے زمانے سے آج تک ہر انسان میں ڈی این اے تھا، جی ٹھیک، اس کے اندر یہ جینز تھیں۔ جی بالکل اسی طرح کے روحانی طور پر بھی جتنے اوصاف ہیں جو قادری، چشتی یا سہروردی کی شکل میں آج ظاہر ہو رہے ہیں، روحانی طور پر یہ سارے اوصاف صحابہ میں موجود تھے، لیکن کہا کہلایا نہیں جاتا تھا کہ چشتی ہیں، کہا نہیں جاتا تھا کہ قادری ہیں، لیکن آج چشتی یا قادری جو ذکر و اذکار اشغال اور جو محنتیں اور مجاہد ریاضتیں کرتے ہیں وہ صحابہ کے زمانے میں موجود تھی، صحابہ نے کی، اچھا، صحابہ نے محفل ذکر بھی کی، صحابہ نے تسبیحات بھی پڑھی، صحابہ نے استغفار کی تسبیح پڑھی، ٹھیک ہے نا، اور صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے لگا کے میدانوں میں بھی اترے، نماز سے فارغ ہو گئے اللہ اکبر کا ذکر بلند آواز سے بھی کیا، تو صحابہ نے وہ سب کیا، لیکن وہ خاص آرگنائز طریقے سے اس نام سے ظاہر نہیں ہوا کہ اس کو قادری ہم کہیں یا چشتی کہیں، لیکن چشتی قادری کے جتنے اشغال و اعمال تھے وہ سب صحابہ کی زندگی میں موجود تھے، اور اس کا تذکرہ حدیثوں میں موجود۔ ڈی این اے کا تو تذکرہ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو اتنا مسلم مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں تو ان چیزوں کا تذکرہ موجود۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، ہلکا ذکر کر رہے ہیں، اور اب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، وہ ہلکا بنا کے بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ اسے ہم نے ایمان اور اسلام دیا، یہ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں حجرے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، تو سلام کیا اور پوچھا کہ بھئی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی ہم نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر، نذکر کا جمع کا صیغہ، ہم اجتماعی ذکر کر رہے ہیں، جس اجتماعی ذکر کو آپ بدعت کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں، نذکر اللہ، ہم اللہ کا اجتماعی ذکر کر رہے ہیں سب، اور شکر کر رہے ہیں اللہ کے اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے ہدایت سے نوازا، یہ بات کہی۔ تو نبی نے فرمایا کیا اللہ کی قسم کھاتے ہو تم اس بات پہ کہ تم واقعی اللہ کا ذکر ہی کر رہے تھے؟ سب نے کہا ہاں ہم اللہ کی قسم کھاتے ہو، اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے۔ پھر آپ نے کہا اللہ میں قسم کھاتے ہو کہ تم اللہ کے ذکر ہی کے لیے تم سارے جمع ہو؟ ہاں جی اللہ کے ذکر ہی کے لیے جمع ہے۔ اب نبی قسم لے کے اقرار لے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب یہ بات کہی تو نبی نے فرمایا کہ میں یہ تم سے جو قسم لے رہا ہوں میں کسی اور بدگمانی کی وجہ سے نہیں لے رہا ہوں کہ مجھے بدگمانی ہے کہ تم شاید اللہ کے ذکر کے لیے مجلس ذکر کر رہے ہو، بلکہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس، ابھی جبرائیل نے مجھے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ تیرے جو امتی جو باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوئے ان سے، اتنے ان کے انداز ذکر سے خوش ہوئے ہیں کہ ان کا تذکرہ اور ذکر اللہ فرشتوں میں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو اس لیے بشارت چونکہ دے کے گئے تو میں اس لیے تمہیں قسم لے رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یار واقعی یہ اللہ کے لیے ذکر کر رہے ہیں اور اجتماعی ذکر اللہ کو محبوب ہو گیا ہے. اب دیکھو وہی ذکر آج چشتیہ سلسلے میں ہو رہا ہے، قادریہ میں ہو رہا ہے، سورۃ نقشبندیہ میں ہو رہا ہے، سب ذکر کے لیے جمع ہو رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں. تو صحابہ میں یہ ہو رہا تھا کہ نہیں؟ اس کا ذکر صحیح مسلم میں. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے وہ گویا کہ وہ چشتی قادری تھے ہی، لیکن وہ اس عنوان سے معروف نہیں تھے. چشتی قادری وہ کسی خطے کی زمین کا نام نہیں، چشتی قادری ایک وصف کا نام ہے، ایک روحانی وصف کا نام ہے. اور روحانی وصف یہ کہ یہ ذکر و اذکار اس میں ہوتے ہیں، یہ اعمال اشغال ہوتے ہیں، یہ ریاضت اور مجاہدہ ہوتا ہے. تو وہ سارا کا سارا صحابہ میں موجود تھا. ٹھیک ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ چشتی قادری تھے، بھلے اس عنوان سے معروف نہیں تھے لیکن تھے، اور بعد میں آ کے آپ نے اس عنوان کو ظاہر کر دیا. تو اس سے ان کے اوپر یہ تہمت نہیں لگتی یا ان پہ بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا کہ یا وہ چشتی نہیں تھے تم چشتی کہاں سے بن گئے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اس لیے صحابہ کرام میں یہ سب اعمال موجود تھے اور وہی اعمال مشائخ سلسلہ آگے لے کے چل رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو حضرت اس سے تو یہ انالوجی بھی سامنے آتی ہے کہ ہر صحابی قاری بھی تھا، حافظ بھی تھا، مفتی بھی تھا، مولوی بھی تھا، لیکن کوئی ان کو کہتا نہیں ہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ وہ ہے نہیں، وہ سب تھے، لیکن وہ جو ان کا ایک خاص وصف تھا صحابی کا وہ سامنے آ گیا، تو اس میں سبھی چیزیں کور ہو گئی. بالکل اسی طرح یہ بالکل اسی طرح بالکل، کیونکہ یہ سارے عنوانات بعد میں بنے ہیں، تو عنوانات سے آج انسان اس طرح معروف ہوتا ہے، لیکن وہ تو بہت آگے تھے. حضرت جب یہ جو ہمارے 4 میجر سلسلے ہیں اور بھی جو چھوٹے چھوٹے سلسلے ہیں ان کے سارے اوراد و اشغال اور صفات صحابہ کرام میں موجود تھیں، تو پھر اس میں کیا حکمت ہے کہ یہ سلسلے صحابہ کرام کے ناموں سے شروع نہیں ہوئے؟ مثلا صدیقی سلسلہ، فاروقی سلسلہ، عثمانی سلسلہ، علوی سلسلہ. اگر ایسا ہو جاتا تو امت کے لیے کنفیوژن کم ہوتی. تو اس میں کیا وہ بھی ہے، اصل میں نام ماننے والے کا کوئی علاج نہیں ہے. اچھا. اس لیے کہ دیکھو میرا سلسلہ چشتیہ ہے. جی. اب سلسلہ چشتیہ جو ہے پوری اس کا شجرہ موجود ہے. جی بالکل. وہ شجرہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سیدھا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جاتا ہے، اور حضرت علی سے یہ ولایت رسول اللہ تک جاتی ہے. پورا شجرہ موجود ہے. جی. تو ماننے والا تو اس کو مان رہا ہے، نہ ماننے والا نہیں مانتا، کیونکہ ہمارا شجرہ وہیں سے آ رہا ہے، وہیں سے آ رہا ہے. اس لیے ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ آپ اپنے والد صاحب کا نام معزز بتاتے ہیں. میرے والد صاحب کا نام سید معزز ہے. تو میں یہ کو نہیں، آپ کے والد صاحب کا نام بابا آدم نہیں ہے؟ آپ بابا آدم کیوں نہیں بتاتے؟ آپ معزز کیوں بتا رہے ہیں؟ بابا آدم ہے اصل تو ابا ہمارا. تو بات یہ ہے کہ اصل میں جو کرنٹ سامنے ہوتا ہے اسی کو عنوان لیا جاتا ہے. اب آپ نل میں پانی نکال کے پئیں تو آپ کہ کہاں سے یہ نل کا پانی ہے، تو آپ اس کو بارش کا پانی کیوں نہیں کہتے؟ اصل تو بارش کا پانی ہے وہ، زبردست جو پہاڑوں پہ گرا، پھر چشمے بنے، پھر نالیاں بنی، پھر گھروں میں آیا، پھر ٹینکوں میں آیا، پھر نل سے نکلا. آپ اس کو نل کا پانی بولتے ہیں. معلوم ہے کہ جو کرنٹ سامنے ہوتا ہے تعارف اس کا کرایا جاتا ہے، پیچھے کا نہیں کرایا جاتا. اب اگر نل کے پانی کو آپ کہیں بارش کا پانی تو بندہ کنفیوز ہے، اچھا باہر تو بارش ہو نہیں دی، یہ تو جون جولائی ہے، پانی کہاں سے لائے؟ آپ پھر اس کو سارا شجرہ سمجھائیں گے. تو اصل تو وہیں سے ہی ہے بھائی. لیکن جب تعارف کرایا جاتا تو کرنٹ بالکل اسی طریقے سے جب چشتیہ سلسلہ جو ہے وہ مقام چشت کے اندر سے آرگنائز ہوا اس کو چشتیہ بولا، مقام نقش بند سے ہوا تو نقش بندیہ بولا. جیسے حنفی شافی مالکی ہے، امام شافی سے پہلے فقہ کے مسائل تھے جو صحابہ میں پھیلے ہوئے، لیکن شافی نے اس کو مدون کر دیا. اب وہ شافی کے نام سے فقہ چل گئی. امام ابو حنیفہ نے مدون کر دیا، جمع کر دیا، حنفی کے نام سے چل گئی. تو اب اس کو کوئی نہیں کہتا کہ محمدی فقہ ہے. بھئی محمدی فقہ تو ہے ہی ہے بھائی، محمدی سے پہلے تو پھر آپ الہی فقہ کہیں، اللہ سے آئی ہے. تو بات کہاں چلی جائے گی؟ تو تعارف ہمیشہ کرنٹ کا کیا جاتا ہے. آپ جس ادارے سے فارغ ہوئے ہیں آپ اس کالج کا نام لیں گے، آپ کہیں جی میں گورنمنٹ کالج لاہور سے فارغ ہوتا ہوں. اب گورنمنٹ کالج لاہور اوپر جائے تو کہاں پہنچے گا؟ پتہ چلے گا وہ تو انگلینڈ کے آکسفورڈ سے جا ملا. آپ آکسفورڈ کا نام کیوں نہیں لیتے بھائی؟ نہیں جی میں کرنٹ جو میرے جو ٹیچر ہے میں اس کا نام لوں گا. بالکل اسی طریقے سے اس لیے وہ جو ہے وہ فاروقی اور صدیقی کے نام سے نہیں پھیلا، کیونکہ اس وقت مدون نہیں تھا، مجتمع ہو کر آرگنائز نہیں تھا، پھیلا ہوا تھا. اب وہ پھیلاوے کو اکٹھا کر کے آرگنائز کر کے ایک مدون جو ہے شکل بنا دی. وہ جس نے بنائی وہ اسی نام سے معروف ہو گیا. اس لیے یہ چشتی قادری نام سے معروف ہوا، اس لیے فاروقی اور صدیقی نام سے معروف نہیں ہوا، ورنہ ان کی اصل وہی جاتی ہے. جیسے بخاری ہے، اب بخاری شریف کی آپ بخاری شریف کو بخاری شریف کیوں کہتے ہیں؟ آپ محمدی کتاب کیوں نہیں کہتے؟ اس پہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں.
آپ بخاری کہتے ہیں، ترمذی کہتے ہیں، ابو داؤد کہتے ہیں اور نسائی کہتے ہیں، تو معلوم ہے کہ یہ محدثین کے نام سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نسائی کی حدیث کا مطلب نسائی امام نسائی تو امتی ہے، آپ امتی کی حدیث پڑھتے ہیں، آپ محمد کی حدیث نہیں پڑھتے؟ کل تو یہ اعتراض ہوگا، امام بخاری کی حدیث مانتے ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے؟ کہ نہیں بھائی، امام بخاری نے چونکہ ان کو جمع کر دیا نبی کے حدیثوں کو، اس لیے اس کا نام صحیح بخاری بن گیا، ورنہ حدیثیں تو نبی کی ہیں۔ ایسے چشتی نے جمع کر دیا تو چشتی نام سے ظاہر ہو گیا، نقشبندی نام سے ظاہر ہو گیا، لیکن ہے اس میں نبی اور صحابہ کے اعمال و اشغال ہیں، عین سنت و شریعت کے مطابق ہیں، ان سے نکلے ہوئے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست حصی مثالیں آپ نے سمجھا دی، اور خاص طور پہ یہ نلکے والی مثال سے تو بہت ہی بات واضح ہو گئی۔ امید ہے اور لوگوں کا بھی اشکال دور ہوا ہوگا جو جھٹ سے اس پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام تو کوئی نہیں تھے ان سلسلوں میں سے شامل، تو آپ کیوں اس پہ زور دیتے ہیں؟ حضرت یہ کچھ سوشل میڈیا پہ سوالات ہیں، اشکالات ہیں، ان کی آپ سے وضاحت لیں گے۔ حضرت یہ پوچھ رہے ہیں کہ سب سے افضل سلسلہ کون سا ہے ان چاروں سلسلوں میں سے جو ہیں ہمارے قادریہ اور چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ میں سے سب سے افضل سلسلہ کون سا ہے؟ کیا جو سلسلہ صدیق اکبر سے جا کے ملتا ہے کیا وہ سب سے افضل ہوگا، یا اس کی کیسے ہم ڈیفرینشیٹ کریں؟ اصل میں اس میں فضیلت کا مدار جو ہے کسی ایک پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اچھا، یہ اصل میں طالب سالک جو آیا ہے جی، اس کے اپنے مزاج اور احوال پر فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، ہر انسان کے احوال و مزاج دوسرے سے مختلف ہے۔ جی بالکل، ٹھیک، جب مختلف ہے تو لہذا اب دیکھا جائے کہ اس کی طبیعت سے کون سی چیز میچ کر رہی ہے، وہ وہی چیز اس کے لیے افضل ہوگی۔ ایک آدمی کا مزاج ایسا ہے کہ اس کو گوشت فائدہ دیتا ہے جی بالکل، تو اس کو گوشت نافع ہے، ایک مزاج ہے اس کو دال فائدہ دیتی ہے، اس کو دال نافع ہے، ایک کا مزاج کیفیت ایسی ہے اس کو سبزی تو وہ ویجیٹیرین بن جاتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ گوشت افضل ہے کہ سبزی افضل ہے، وہ کہ بھئی اس کی طبیعت اور مزاج میں اس کو سوٹ جو کر رہی ہے سبزی کر رہی۔ ایسی یہ سلسلوں کا ہوتا ہے، آدمی کی روحانی اور اخلاقی مزاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں، کسی میں جوش، غیظ و غضب، کسی میں بالکل نرمی، بالکل تعاون ہوتا ہے، تو وہ جس سلسلے سے اس کا میچ کر گیا گروپ وہی اس کے لیے نافع ہے۔ سبحان اللہ، جیسے خون کا گروپ ہے، وہ گروپ خون کا بھلے کتنا بھی اعلیٰ ہو، جی جی لیکن اب اس کو دوسرے کو لگتا نہیں تو کیا فائدہ بھائی؟ بالکل، بہت ہی وہ تو او پازیٹیو ہے، میرا خیال سبھی کو لگ جاتا ہے بیچارہ ہے، لیکن دوسرا اب اے پازیٹیو ہے، بڑا اعلیٰ جی، لیکن وہ لگتا نہیں، فائدہ کیا ہوا؟ جی جی، تو لہذا جیسے گروپ جس کے ساتھ ملے گا وہی اس کو نافع ہے، اسی طریقے سے جو سلسلہ جس کے مزاج کے ساتھ، ماحول کے ساتھ میچ کر جائے گا وہ سلسلہ اس کے لیے افضل ہے۔ آپس میں فرق مراتب نہیں کر سکتے۔ آپ وجوہ ترجیح علماء نے بیان کی ہیں، جس میں جو ہے وہ حاجی امداد المہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال کے ذریعے سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ چشتیہ جو سلسلہ ہے یہ اقرب السنہ ہے، اچھا، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ اچھا کیوں کہ اس میں تربیت جو ہے درجہ بدرجہ ہوتی ہے، یہ نیچے سے اوپر لے کے چلتے ہیں، اچھا، نیچے سے اوپر لے کے چلتے ہیں، اور نبی کی سنت کا طریقہ یہی ہے کہ وہاں جو ہے وہ مدارج نیچے سے اوپر ترقی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس میں بھی جو اشغال و احوال دیے جاتے ہیں وہ اسی طریقے سے دیے جاتے ہیں۔ تو سنت طریقہ یہ ہے، لہذا یہ اقرب السنہ چشتیہ سلسلہ ہے۔ اچھا، اور نقشبندیہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں، اچھا، پہلے اوپر کے احوال پھر نیچے آتے ہیں، اچھا، تو اوپر سے نیچے آتے ہیں، تو لہذا بہت سے لوگ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، کیونکہ اوپر سے جب نیچے آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اوپر سے نیچے ایک دم آنا یہ ہر آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، جی جی، اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ اب ہوائی جہاز اوپر سے نیچے آئے تو دل جلدی گرتا ہے، نیچے سے اوپر جائے دل جلدی نہیں گرتا ہے، تو اوپر سے ایک دم نیچے آ جائے تو ہال منہ کو دل آتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ وہ کمزور جو اعصاب کا آدمی ہے وہ اوپر سے نیچے آئے تو وہ اس میں جو ہے بس اوقات جو اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے اعصابی طور پہ۔ جی جی، تو یہ مختلف چیزیں ہیں، تو اسی طریقے سے لیکن چشتیہ جو ہے اس میں کمال ہے کہ وہ جو نیچے سے اوپر جاتا ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتا ہے، اور سنت کا طریقہ یہی ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل، باقی سوٹیبلٹی کے حساب سے ہے کہ جس کو جو سوٹ کرے گا وہ اس کے لیے سب سے